الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا امانت لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان نہیں جس آدمی کے اندر امانت اور دیانت نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان معاشروں کے اندر ایمانداری اور دیانتداری ایک خصوصی وصف تھا جو کہ اسلامی معاشرے اور ایک مسلمان کی پہچان سمجھے جاتے تھے، لیکن جو زمانہ گزرتا گیا مسلمانوں کے اندر ایمانداری اور دیانتداری کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے، جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور نہ جانے یہ کہاں تک پہنچے گا۔ اسلامی معاشرے کے اندر ایمانداری اور دیانتداری کس درجے تک تھی، چنانچہ اس کی مثال کے طور پر آج ایک عجیب سا واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا دل کر رہا ہے۔ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار اسے سر پر دوڑاتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ بال گردالود سے اور آنکھیں اداس تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے اور وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ اسے چند راہگیر نظر آئے۔ ان سے کسی قافلے کے بارے میں پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کے ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو اس راستے پر ڈال دیا۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے دور سے کچھ مدھم چہرے نظر آئے۔ قریب پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی قافلہ ہے جس کی تلاش میں وہ میلوں کا سفر کر کے آ رہا ہے۔ مقصود کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے مطلوب شخص کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا، کیا مشہور شخص احمد بن طبیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے اس نوارد اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے دلال یعنی میرے جو دکان پہ کام کرنے والے بڑے ہیں، احمد بن طبیب نے آپ کو کپڑا بیچ کر پیسے مجھے دیے۔ تو میں نے پوچھا کہ کپڑا کیسے بیچا؟ تو اس نے بتایا کہ ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کپڑے کا فلاں عیب تم نے بتا دیا تھا؟ احمد بن طبیب نے کہا کہ وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی، میں اس پر غصے ہوا اور اس کا کہنا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ میں تو بھول چوک سے یہ غلطی کر بیٹھا، اس لیے جو کچھ ہوا آپ اسے بھول جائیے، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ لیکن میں اس کے سر ہو گیا، اسے آپ کا پتہ معلوم کرنے کو کہا۔ بڑی مشکل سے آپ کا ٹھکانہ معلوم ہوا، لیکن جوں ہی میں آپ کے مطلوبہ پتے تک پہنچا، آپ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک برق رفتار گھوڑا کرائے پر لیا اور آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آ پہنچا تاکہ آپ کو بتا دوں کہ کپڑے میں فلاں نقص ہے۔ مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں دور سے آئے اس عظیم تاجر کو دیکھتا جس نے محض کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے دلال احمد کو دیے تھے وہ آپ کے پاس موجود ہیں؟ تو تاجر نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ میرے پاس موجود ہیں۔ مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر دیے۔ تاجر نے حیرت کے لہجے میں پوچھا کہ وہ دینار آپ نے کیوں پھینکے؟ تو مسافر نے جواب دیا کہ وہ کھوٹے تھے، میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی راست گوئی اور دیانتداری دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جبکہ آپ نے صرف کپڑوں کا عیب اور نقص بتانے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ اس عظیم تاجر کا نام خریف تھا۔ یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ نہ صرف مسلمان دکانداروں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر کئی قسم کے اخلاقی پہلو سموئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی اور سامعین محترم، ہم ذرا غور کریں کہ آج ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم بھی انہی لوگوں کے نام لیوا ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلم سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر آج اتنا ایمان موجود ہے؟ کیا ہمارے ایمان میں اتنی حرارت اور گرمی موجود ہے کہ وہ ہمیں ایک کپڑے کا عیب نہ بتانے پر ہمیں کچوکے لگاتا رہے، ہمیں پریشان کرے، ہمارا ضمیر ہمیں مطمئن نہ ہونے دے؟ آج تو مسلمان دوسرے سے دھوکہ کر کے، دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کر کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اور کسی چیز کے عیب کو چھپا کر اس کو مہنگے داموں بیچنے کو اپنی کمال فنکاری اور کمال قسم کی دکانداری سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں، ہمارے اکابر اور اسلاف کے وقتوں میں کمائیاں کم تھی لیکن برکتیں زیادہ تھیں۔ آج کمائیاں زیادہ ہیں لیکن برکتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔
बहैसियत मुसलमान हमें ये बात सोचनी होगी कि वो क्या वजूहात हैं कि आज माल तो बहुत है, कमाई के ज़राए और वसाइल भी बहुत हैं, लेकिन आज फिर भी हमारी ज़रूरियात पूरी होने को नहीं आ रही। यकीनन इसकी वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अमानतदारी और दयानतदारी के वसफ़ को छोड़ दिया है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमानतदारी और दयानतदारी के वसफ़ को अपने अंदर बदरजा कमाल पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।